آف شور کمپنیاں ضرور کھلی تھیں جو بعد میں بند ہو گئیں، یہ کہنا ہے وزیر خزانہ شوکت ترین کا۔ انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کا کوئی اکاؤنٹ کھلا نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی۔ کمپنیاں اس وقت کھلیں جب طارق ملک بن لادن کے لیے کام کرتے تھے۔ کمپنیوں میں اسٹیٹ بینک کی اجازت سے سرمایہ کاری کی۔ شوکت ترین کا ایسا بتانا ہے آف شور کمپنیاں ضرور کھلی تھی لیکن بعد میں بند ہو گئیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین ایسا کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمپنیوں کا کوئی اکاؤنٹ کھلا نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی۔ آج رات کو پنڈورا پیپرز کھل کر سامنے آئے گا جس میں بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے اور سوشل میڈیا پر کچھ اہم شخصیات کے نام چل رہے تھے، اور اب شوکت ترین نے واضح کیا ہے کہ آف شور کمپنیاں ضرور کھولی تھی لیکن بعد میں بند کر دی تھی کیونکہ نہ ہی ان کمپنیوں کے ذریعے کوئی منی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے۔ کمپنیاں اس وقت کھلی جب طارق ملک بن لادن کے لیے کام کرتے تھے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ کلیئرفیکیشن آپ کی طرف سے آئی ہے ان آف شور کمپنیوں کے حوالے سے، مزید کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ سلک بینک کے جو کیپٹل کا مسئلہ ہے یہ جب جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ سلک بینک دیا تھا اس کے بعد جو ہمارے 3 بڑے انویسٹرز تھے جس میں بینک مسقط تھا، آئی ایف سی تھا اور نمورا تھا، انہوں نے جو کیپٹل مزید ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو وی ور لوکنگ فار کیپٹل۔ تو دبئی میں ایک مڈل ایسٹ جو آپ کی ڈیولپرز ہیں جو طارق بن لادن ہیں، ان کی کمپنی ہے، بڑی کمپنی تھی، تو انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ وہ سلک بینک میں انویسٹ کرنا چاہیں گے۔ تو اس سلسلے میں پھر اسٹیٹ بینک سے اپروول لی گئی طارق بن لادن کی کمپنی کے لیے، ایم ای ڈی کے لیے، اور اجازت مل گئی۔ تو اس کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے یہ تگ و دو کی، کیونکہ طارق ملک ان کے لیے کام کرتے تھے، تو یہ انہوں نے جا کے 4 ترین صاحب قطع کلامی کی معافی، جو اکاؤنٹ کھلا تھا آپ جس طرح بتا رہے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے سلک بینک میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے، کیا وہ آف شور کمپنی کے تھرو پیسہ آیا تھا؟ نہیں، پیسہ تو آیا ہی نہیں نا بی بی۔ پہلے تو بھی آف شور کمپنیاں کھولی، اس کے تھرو انہوں نے جا کے اکاؤنٹ کھول کے انویسٹمنٹس لانی تھی۔ وہ اسی وقت ہی جب وہ ہوئی تو یہاں کوئی دھماکہ وغیرہ ہوا کراچی میں، جب بن لادن نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس میں انویسٹ نہیں کروں گا سلک بینک میں، تو یہ جو کمپنیاں تھیں ان کے تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے تھے۔ تو انویسٹمنٹ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے، تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلے اور یہ کمپنیاں بھی بند ہو گئی۔ اچھا شوکت ترین صاحب، بالکل آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اسٹیٹ بینک کی اجازت سے سرمایہ کاری کی جاتی تھی، یہاں جو بھی معاملات تھے، ڈاکومنٹری پروف موجود ہے آپ کے پاس تمام تر چیزوں؟ بالکل اسٹیٹ بینک کے پاس کے جو انہوں نے ہمیں ان پرنسپل اپروول دی ہے اس کی کاپیز ہمارے پاس۔ اچھا شوکت ترین صاحب، آپ پر خاصی نظریں ہیں اپوزیشن کی، کیونکہ آپ کو سینیٹر منتخب کروانا چاہتی ہے حکومت اگلے چند روز میں، لیکن کسی بھی چیز کو وہ جواز بنا کر آپ کے خلاف کمپین کر سکتے ہیں۔ آپ تیار ہیں مکمل طور پہ؟ میں نے اگر کچھ غلط کام کیا ہی نہیں ہے تو میں ہر وقت تیار ہوں بھائی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ یہ آ کے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ان کے خیال میں وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو پہلے تو بتائیں کہ جی بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں، ان بینک اکاؤنٹ میں پیسے۔ شوکت صاحب، اب ماحول بڑا پولرائز ہو جائے گا۔ ہم نے پیناما پیپرز کے وقت میں دیکھا تھا جس کی آف شور کمپنیاں تھی، چاہے کوئی ٹرانزیکشن ہوئی تھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود دھول بہت اڑی تھی۔ نہیں یار، لیکن اس کا تو بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ ڈیولپر جو ہے ڈیولپر ہے LLC ہے، انہوں نے اجازت مانگی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اجازت اس کو ان پرنسپل دی، اس کے بعد انہوں نے یہ کمپنیاں کھولی فار ریزنگ فنڈنگ۔ تو اس کے یہ تو نہیں نا کہ آؤٹ آف دی بلو کسی نے جا کے وہ کھول دی، اور جب وہ فنڈنگ نہیں ہوئی یا اس کا وہ جو کریش کر گیا وہ جو پروگرام ہے، تو اس کے بعد وہ بند ہو گئی، کمپنیاں بھی بند ہو گئی، اکاؤنٹ تو کھلے ہی نہیں ہے، تو جو دھول کیا ہے اس میں اڑے گی یار۔ شوکت ترین صاحب، اپوزیشن کو تو موقع چاہیے، ہمارا اشارہ اس طرف ہے یار، وہ تو کسی چیز پہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے پاس ڈاکومنٹری پروفز ہیں، اگر میرے پاس غلط الزام لگائیں گے تو میں ان کو لائبل کر دوں گا ان کے اوپر۔ میں اس قسم کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا ہوں، میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ بڑی لیجٹ ہیں، میں ٹیکس دیتا ہوں، اور جو میرے پاس پیسے بھی ہیں، یا میں نے جو سلک بینک میں بھی انویسٹ کیا تھا وہ سارے لیجٹ تھے۔ تو اس لیے میرے ساتھ اگر کسی نے اس قسم کی بات کی نا انڈر ہینڈ، تو پھر اس کے بعد آیا لیگل ریکورس۔
بالکل آپ جوابی وار کرنا اچھا جانتے ہیں شوکت صاحب. آپ سے ایک اور وضاحت چاہیے تھی کہ جب آپ نے منصب سنبھالا وزیر اعظم کے علم میں تھا یہ جو معاملہ تھا آف شور کمپنیاں جو تھی؟ نہیں یار یہ تو 2014-15 کی چیز بات ہے اور یہ تو اس کا ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور نہ ہی ابھی میرے خیال میں ان کی کوئی کنسرن ہونی برسبیل تذکرہ کبھی بات ہوئی ہو؟ نہیں جی بالکل نہیں. انہوں نے مجھے صرف یہ کہا کہ کبھی پوچھا بھی صحیح کہ بھائی آپ کی کوئی آف شور کمپنیز ایسی ہیں یا جو آپ ایسٹس وغیرہ میں جو بھی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اس وقت انکم ٹیکس کے بیچ میں میرے آف شور جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. تو یہ ہیں میرے پاس اور وہ ڈکلیئرڈ ہیں اور وہ 2008 سے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کمپنی کھل گئی تو اس کے بعد بند ہو گئی. یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ میری انکم اسٹیٹمنٹ میں ہی دکھتے ہیں. تو شوکت ترین صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ نے آف شور کمپنیاں کھلی ضرور تھیں جو بعد میں بند ہو گئیں، اب مقاصد کیا تھے ان کے؟ اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا، ذرا کلیئر کر دیجیے گا. یار وہ کمپنیاں جو ہے میں نے آپ کو کہا ہم نے یہ بیسکلی یہ ان لوگوں نے یہ جو بن لادن کے جو ہے طارق ملک صاحب نے یہ کھلوائی تھی تاکہ وہ وہاں سے فنڈ ریز کر کے یورپ سے انویسٹمنٹ ہاؤسز وغیرہ سے اس کے تھرو یہ انویسٹمنٹ لاتے انٹو سلک بینک. تو وہ جس وقت بات ہی ختم ہو گئی ان کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا تو انہوں نے نہ صرف جو کمپنیاں بند کر دی انہوں نے تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھولے نا یار. بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھولے تو اس کے بعد آگے کیا چلے گا؟ کیا بات چلے گی؟ آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی رقم بھی نہیں آئی، اکاؤنٹ بھی نہیں کھلے. آپ کا موقف آ گیا. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اب کی بار کون کون ہوگا بے نقاب، کس نے کہاں کہاں پیسہ چھپا رکھا ہے؟ آج رات پنڈورا باکس کھلے گا. ایک اور عالمی سکینڈل پنڈورا پیپرز تہلکہ مچانے کو ہے تیار. ICIJ آج رات 9:30 بجے تفصیلات جاری کرے گا. پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات سے متعلق تفصیلات منظر عام پر آئیں گی. پینڈورا پیپرز میں 1,19,00,000 فائلوں کی تحقیقات کی گئی ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات سے متعلق مالی تفصیلات بھی اس میں شامل ہیں. نئی معلومات مالیت کے لحاظ سے پیناما پیپرز کے مقابلے میں زیادہ ہے. پیسہ کہاں کہاں چھپایا گیا سب کچھ بتائیں گے. ICIJ کا یہ دعویٰ ہے. پاکستان سے بھی کئی اہم شخصیات کا کچا چٹھا کھل کر سامنے آئے گا. 117 ممالک کے 150 میڈیا ہاؤسز کے 600 صحافیوں نے اس پر کام کیا ہے. ICIJ کا مزید بتانا ہے کہ پنڈورا پیپرز کی تحقیقات کے لیے پاکستان کے 2 صحافی بھی اس میں شامل. پنڈورا پیپرز میں 1,19,00,000 فائلوں کی تحقیقات کی گئی. پیناما پیپرز کے بعد اب پنڈورا پیپرز سکینڈل تہلکہ مچانے کو ہے تیار. دنیا بھر کی نامور شخصیات کے خفیہ اثاثوں پر پیناما سے بھی بڑا دھماکہ آج ہوگا. پاکستان کی کئی شخصیات بے نقاب ہوں گی یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ صحافیوں کی عالمی تنظیم ICIJ کے مطابق 1,19,00,000 دستاویزات سامنے لائی جائیں گے. پنڈورا پیپرز پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 9:30 بجے شائع کیے جائیں گے.